الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی اور برکتوں والا، عظمتوں والا اور رحمتوں والا مغفرت کا پیغام لیے ماہ مقدس اور قرآن کا مہینہ آ چکا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ مسلمان مرد اور عورتیں جنہوں نے اللہ کے اس مہمان کا، اس کے شایان شان اکرام کیا، احترام کیا، استقبال کیا اور فکریں کی کہ اس ماہ مقدس کو کیسے اطاعت میں گزارا جائے، کم از کم ایک ماہ کیسے مسلمان بن کر رہیں، گناہوں سے، فسق و فجور سے، شیطانیت سے کیسے دور رہیں اور کائنات کے سب سے بدترین انسان ہے وہ اللہ کی نگاہ میں گرے ہوئے ہیں وہ جن کے لیے رمضان اور غیر رمضان دونوں برابر ہے۔ داڑیاں 11 مہینے میں بھی مڑتی تھی اور رمضان کے اندر بھی نکل رہی ہیں۔ 11 مہینے جھوٹ بولتے تھے، رمضان میں بھی جھوٹ سے پرہیز نہیں۔ 11 مہینے ٹی وی گور گور کر دیکھتے تھے رنڈیوں کے ناچ کو اور رمضان میں بھی پرہیز نہیں۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، زمین و آسمان میں جتنی اللہ کی مخلوق ہے، سمندر میں، فضاؤں میں، آسمانوں میں، ان میں سب سے بدترین مخلوق وہ مسلمان ہے جس کو رمضان کا کوئی احساس نہیں، نہ روزے ہیں، نہ نماز ہے، نہ تراویح
نہ کلام پاک کا دور ہے، نہ ذکر و اذکار ہے، وہی کاروبار ہے، وہی تجارت ہے، وہی گالیاں ہیں اور وہی سنیما بینی ہے، وہی جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ وہ پچھتائے گا، وہ موت سے پہلے اس زندگی کے اندر اپنے برے انجام کو دیکھے گا۔ اللہ کی نعمتوں کو ٹکرانے کا انجام کیا ہونا ہے۔ رمضان اللہ کی نعمت ہے، روزہ اللہ کی نعمت ہے، قرآن اللہ کی نعمت ہے، سحری اور افطاری اللہ کی نعمت ہے، تراویح اللہ کی نعمت ہے، ذکر کے بیان کے حلقے اللہ کی نعمت ہیں۔ کوئی مسلمان اگر اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری کرے گا، ناشکری کرے گا، انشاءاللہ موت سے پہلے وہ اپنے انجام کو ضرور دیکھے گا۔ اس کا مال، اس کی دولت اور اس کا روپیہ، اس کا پیسہ زیادہ دن کام نہیں آئے گا۔ وہ گھمنڈ میں نہ رہے، وہ تکبر میں نہ رہے، اپنے کاروبار پر ٹیکا نہ کرے، اپنی آل اولاد پر تکیہ نہ کرے۔ اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کا قہر آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ نہ مال کام دے گا، نہ دولت کام دے گی، نہ رشتے دار کام دیں گے، نہ اپنے کام دیں گے، نہ پرائے کام دیں گے۔ کوئی چیز اللہ کے عذاب کو روکنے والی نہیں ہے۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، جو اس وقت دنیا کے بڑے اکابرین اولیاء میں جن کا شمار ہوتا ہے، حضرت نے خود اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ پاکستان کے اندر ایک رئیس زادہ رہتا تھا، اتنی دولت اور اتنا مال اور اتنی پراپرٹی کہ جب ٹرین چلتی پہلا اسٹیشن جو آتا اس کی زمین میں آتا، دوسرا اسٹیشن آتا اس کے کھیت اور باغوں میں آتا، اور تیسرا اسٹیشن آتا اس کی پراپرٹی میں آتا۔ یعنی کوئی 30-40 کی بھی 100-50 کی زمین نہیں، ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین کا مالک تھا۔ آج اس بات پر گھمنڈ کرتے ہیں مسلمان، کون سی دولت پر اعتماد کیے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں 3 اسٹیشن ٹرین کے ریل کے اس کی زمین میں آتے تھے، اور اس کا لڑکا کہتا تھا کہ مولویوں کی بات بیکار کی ہے، اللہ نے بہت کچھ ہمیں دے رکھا ہے، ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، کون ہمارا کیا بگاڑ لے گا۔ حضرت فرماتے ہیں جس چوراہے کے اندر، جس گلی میں اور جس سرکل میں کھڑے ہو کر اس نے یہ بات کی، اللہ نے وہ دن اس کے پلٹ کر لائے کہ اسی سرکل میں وہ فقیر اور بھکاری بن کر لوگوں کے سامنے بھیک مانگا کرتا تھا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں یہ دن ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ دھوپ چھاؤں ہے مال اور دولت۔ کہاں بھاگتے ہو اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر، کہاں جاتے ہو اللہ کے در کو چھوڑ کر۔ حضرت فرماتے ہیں اس رئیس کا انتقال ہو گیا اور بیٹا وارث ہو گیا باپ کی جائیداد کا اور باپ کی دولت کا۔ جب مال اور دولت کے حصول میں انسان کی محنت اور اس کی جدوجہد نہیں لگتی، مفت کا مال ہاتھ کو لگتا ہے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ باپ نے محنتوں سے کمایا تھا، اولاد کو باپ کے آنکھ بند کرنے کے بعد اور مرنے کے بعد جائیداد میں وراثت ملی تھی، کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ عیاشی کرنے لگا، بدکاری کرنے لگا۔ حدیث پاک میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
روزہ چھوڑنے سے اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی چلی جاتی ہے، اللہ کے وہ عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جھوٹ بولنے سے بے برکتی آ جاتی ہے، اور زنا کرنے سے آدمی میں فقیری آ جاتی ہے، انسان کا مال تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ کتنے رئیس ہیں اور کتنے مالدار ہیں زنا میں ملوث ہو کر ساری رئیسی اور ساری مالداری تباہ ہو گئی اور برباد ہو گئی۔ یہ رئیس ظالم کو مال ملا، دولت ملی، اور اس میں کوئی محنت ان کی نہیں لگی تھی، تو چنانچہ اس کو انہوں نے عیاشی کے اندر خرچ کرنا شروع کیا۔ کرتے 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 برے یار مل گئے اور برے دوست مل گئے، اس کو ہندوستان اور پاکستان سے انگلینڈ اور برطانیہ امریکہ لے کر گئے، وہاں پوری چپڑی انہیں مفت میں اور پیسوں میں ڈالروں میں ملنے لگی۔ تو جب گئے تو ایک ایک کر کر پراپرٹی انہوں نے فروخت کی اور جائیداد فروخت کی۔ اب جب آدمی زنا میں پڑتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ مال اس کا تباہ ہوتا ہے، اور دوسری یہ کہ اس کی صحت گر جاتی ہے۔ اب سارا مال چلا گیا اور ساری صحت گر گئی۔ اب جب وطن لوٹے تو کوئی چیز ہاتھ میں نہیں تھی، اب کھانے کے دانے دانے کے محتاج ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ جس چوراہے پر کھڑے ہو کر یہ صاحب نے غرور میں تکبر میں کہا تھا کہ کوئی میرا بات جھینگا نہیں کر سکتا، مجھے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اسی چوراہے میں اللہ نے اسے فقیر بنا کر دکھا دیا۔ یہ مال، یہ دولت، یہ رشتے داری، یہ بنگلے اور یہ بینک بیلنس کچھ کام نہیں آنے کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان رحیمی، اللہ کی شان کریمی اور اللہ تبارک تعالیٰ کے رحمت والے اور مغفرت والے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی جو ہے بخشش والے کہنے کو ٹکرانا۔ یقیناً لکھ کر رکھ لو مسلمانوں، اللہ کا قہر انتظار کر رہا ہے، اللہ کا عذاب انتظار کر رہا ہے۔ داڑھی منانے والوں، اللہ کا عذاب دیکھ رہا ہے۔ پینٹ شرٹ پہننے والوں، روزہ چھوڑنے والوں، سنیما دیکھنے والوں، رمضان کے مہینے میں چٹ فنڈ چلانے والوں، اللہ دینے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ معمولی بہانے پر بخشش کرنے کے لیے آ رہا ہے، جنت میں داخلہ دلوانے کے لیے آ رہا ہے۔ اور ناپاک قطرے سے پیدا ہونے والا یہ گندا انسان اللہ کو یوں کہے، اے اللہ تیری رحمت کی مجھے ضرورت نہیں، تیری مغفرت کی مجھے ضرورت نہیں، تیرے قرآن کی مجھے ضرورت نہیں، تیری تراویح کی مجھے ضرورت نہیں، تیرے گھر کی مجھے ضرورت نہیں۔ ہاں اللہ تمہارے بولوں کو سن رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قادر ہے، وہ جس طریقے سے قوم لوط کی بستی کو پلٹایا تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کرے، جیسے قوم عاد اور قوم ثمود کے اندر اللہ نے تیز و تند ہوا چلائی۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ تمہیں ہواؤں کے تپیڑوں کے اندر تباہ کر دے، برباد کر دے، لیکن اللہ انتظار کر رہا ہے کہ ابھی رمضان کے کچھ ایام باقی ہیں، ابھی رمضان کے کچھ عشرے باقی ہیں، ابھی کلام پاک کی کچھ تراویح باقی ہیں، ابھی کلام پاک کے کچھ جو ہے پارے باقی ہیں۔ مسلمانوں، اگر آپ کے گھرانے میں، آپ کے پریوار میں، آپ کے سماج میں، آپ کی سوسائٹی میں اگر کوئی داڑھی مڈاتا ہو، خبردار رہے، اس کے قریب نہ جائیں، اس لیے کہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے قرب و جوار کی چیزوں کو بھی لے کر تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بستی کو تباہ اور برباد کرنے کا حکم دیا، اور اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو، جاؤ فرشتوں اس بستی کو تباہ اور برباد کر دو۔ فرشتے آئے اور کہا اللہ سے واپس جا کر، اے اللہ اس بستی کے اندر کچھ صالح اور نیک لوگ رہتے ہیں اور نمازی ہیں، روزے دار ہیں، تراویح پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، تیرا ذکر کرنے والے ہیں، نبی کو یاد کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اس بستی کو انہی لوگوں سے تباہ اور برباد کرنا شروع کرو، پہلے ان کو مارو۔ فرشتوں کو تعجب ہوا، اے اللہ یہ نیکوکار بندے ہیں اور صالح بندے ہیں اور بستی کی تباہی اور ابتلا ان سے شروع کریں۔ اللہ نے کہا ہاں ان سے، اس لیے کہ جب یہ برائی کو ہوتا
گا وہ تیار ہو جائے. جو عذاب اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے نازل کرنے والے ہیں اسی عذاب کے لپیٹے میں یہ داڑھی والا بھی آنے والا ہے, یہ روزے دار بھی آنے والا ہے, یہ تراویح پڑھنے والا بھی آنے والا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ رمضان المبارک کی ساعتوں کے اندر اتنا بخشش کا دریا بہاتے ہیں, اتنا مغفرت کا دریا بہاتے ہیں. اللہ کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ کائنات کا کوئی فرد جہنم کے اندر نہ جائے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ رمضان کے اندر جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں. جہنم کے دروازے بند ہو تو آدمی جہنم میں کیسے جائے گا؟ اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتے ہیں. انسان کو نیکی سے روکنے والا دنیا میں کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. اللہ نے کہا دروازے بھی بند اور شیاطین کو بھی بند کر دیا, اور پھر جنت کے اندر دھونی دے دی اور جنت کی ہوائیں چلا دی اور جنت کے دروازے کھول دیے, اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا, جاؤ فرشتوں اعلان کرو یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے, یہ مغفرت کا مہینہ ہے, یہ جو ہے جنت کا مہینہ ہے, یہ قرآن کا مہینہ ہے. اقبل قدم کو بڑھاؤ, اور برائی کے کرنے والے, اے سنیما کے دیکھنے والے, اے جھوٹ بولنے والے, اے حرام کے لقمے کھانے والے, اے سود کے لینے دینے والے, اے دنیا کی پوجا کرنے والے, اے دولت کو بت بنانے والے, رک جا رک جا, اس لیے کہ یہ مہینہ تجھے اجازت نہیں دیتا. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ روزے دار کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے ایک ایک روزے دار کے بعد 70,000 فرشتے اس کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے بھیجتے. کیا کمی ہے؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بخشش میں کیا کوتاہی ہے؟ بتاؤ مسلمانوں. روزہ چھوڑنے کی کوئی وجہ بتاؤ, تراویح چھوڑنے کی کوئی وجہ بتاؤ, داڑھی مڈانے کی کوئی وجہ بتاؤ. کون کتا تمہیں انعام دیتا ہے تمہارے داڑھی کے مڈانے پر؟ کون حرام زادہ تمہیں رمضان کے مہینے میں تراویح چھوڑنے پر انعام دیتا ہے؟ کیا ملتا ہے تمہیں؟ اللہ کو ناراض کر کر, نبی کے دل کو دکا کر, نبی کی بددعا لے کر, اللہ کی رحمتوں کو ٹکرا کر, رمضان کی ناقدری کر کر ایک کتاب لکھو. داڑھی مڈانے والوں, روزہ چھوڑنے والوں, کتوں کی طرح, سوروں کی طرح گلیوں کے اندر پان بیڑی پینے والوں, پان کا استعمال کرنے والوں, بیڑی استعمال کر ایک کتاب لکھو. کہ روزے دار بے وقوف ہیں, رمضان کے مہینے میں بیڑی پینے کے یہ مزائے ہیں, رمضان کے مہینے میں گانا سننے میں یہ ملتا ہے. میرا اللہ اتنا رحیم ہے, اتنا کریم ہے اور اتنا داتا ہے, اتنا سخی ہے کہ ہر دن, ہر آن, ہر لمحے وہ تو مغفرت کے بہانے ڈھونڈتا ہی ہے. لیکن رمضان مبارک کے اندر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مومن ہو, مسلمان ہو اور مغفرت کا پروانہ حاصل کیے بغیر رمضان کو گزار دے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. جیسے کوئی آدمی پانی پر چلے اور اس کے چپل میں پانی نہ لگے, کوئی آدمی دھوپ میں چلے اور اس پر دھوپ نہ پڑے, کوئی آدمی خوشبو کے ماحول میں آئے اور خوشبو نہ سونگے, یہ ممکن ہے؟ یہ ناممکن ہے. ٹھنڈ میں ٹھنڈک لگنا, گرمی میں گرمی لگنا, لو میں لو لگنا اور برسات میں جسم بھیگنا اور دھوپ کے اندر جسم پر شعائیں پڑنا جیسے ضروری ہے, ایسے ہی رمضان ملے اور وہ مغفرت نہ پائے, یہ ناممکنات میں سے. اسی لیے سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر چڑھے, پہلی سیڑھی پر چڑھا تو آپ نے فرمایا آمین, دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا, فرمایا آمین, تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا, فرمایا آمین. صحابہ کرام نے عرض کیا, اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آج آپ نے خلاف معمول منبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے آمین کہا, کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا پہلی سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا, فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو پایا اور مغفرت کا پروانہ حاصل نہ کیا, جبریل امین نے کہا وہ تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے. میں نے کہا آمین. کسی کی ماں ہو,
ان ماں باپ کے ذریعے سے اولاد کو جنت نہ دے. کوئی کمینہ، کوئی بدبخت، کوئی نسل حرامی ہوگا کہ ماں باپ کے دل کو دکھائے گا، ماں باپ کو ناراض کرے گا، بیوی کی بات مانے گا، بیوی کی غلامی کرے گا. حدیث پاک میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے، علامتوں میں سے علامت یہ ہے کہ لوگ نوجوان بیوی کی غلامی کریں گے اور ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، بیوی کی بات پر اٹھ دیں گے اور باپ کی اور ماں کی اطاعت نہیں کریں گے. حدیث میں کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں ہو اور باپ ہو اور پھر یہ جنت نہ پائے. یہ نہیں کہا گیا کہ جورو ہو اور یہ جورو کا غلام بنے، بلکہ کہا گیا ماں یا باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو اور جنت کی ہوا نہ لگے اور جنت کا پروانہ نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. باپ اتنا شفیق اور ماں کی ممتا اتنی اونچی کہ وہ اپنی اولاد کو جنت میں پہنچا کر رہے گی. کوئی کائنات کا بدنصیب اور کائنات کا کوئی نسل حرامی اور کمینہ انسان ہوگا ماں باپ کی موجودگی کے اندر ماں باپ کی آہداری وہ لیتا ہو، ان کے دل کی آہیں وہ لیتا ہو. ماں کے دل کو دکانا، باپ کے دل کو دکانا، ان کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہوں کے اندر سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا، اپنی اطاعت کے حکم کے بعد اللہ نے فوراً بعد ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھے، ماں باپ کی اطاعت اسی حد تک کی جائے گی جہاں تک کہ شریعت اجازت دیتی ہو. اگر ماں باپ کہیں داڑھی مڈانے کے لیے، ماں باپ کہیں جوڑا اور جہیز لینے کے لیے، ماں باپ کہیں کلر ٹی وی لانے کے لیے، ماں باپ کہیں کیبل کنیکشن لینے کے لیے، باپ کہیں داڑھی مڈانے کا استرا لانے کے لیے اور باپ کہیں اپنے چہرے سے داڑھی نکالنے کے لیے، یاد رکھیں جو چیزیں حدود شریعت کے باہر ہیں یعنی اللہ کو ناراض کرنے والی اور نبی کو ناراض کرنے والی، ان میں ماں باپ کی اطاعت حرام ہے. ماں باپ کی اطاعت اسی حد تک کی جائے گی جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے. شریعت جہاں اجازت نہ دیتی ہو، جیسے کہ آپ شادی ہو، آپ نے شادی کر لی، آپ کا پریوار الگ ہے، آپ کی فیملی الگ ہے، ماں باپ کے گھر کے اندر رسوم اور رواج کیے جا رہے ہیں، چہلم کیا جا رہا ہے، پھول کی فاتحہ کی جا رہی ہے، چھٹی کی جا رہی ہے، 11ویں اور 12ویں کی جا رہی ہے. یہ سب کے سب حرام ہے. وما أهل به لغير الله میں داخل ہیں. اب یہاں ہمارے سامنے دو مسئلے ہیں، ایک ماں باپ کی اطاعت ہے اور دوسرے اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما برداری ہے. اگر ماں باپ کی اطاعت کرنے سے اللہ کی نافرمانی لازم آ رہی ہے، ایسے میں ماں باپ کی نافرمانی کریں گے اور اللہ کی اطاعت کریں گے. ماں کو کہیں گے ماں یقیناً تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ تو جنت کا دروازہ ہے، تیرے جوتے میرے سر آنکھوں پر، تیرے جوتوں پر لگنے والی دھول میں شربہ بنا کر آنکھوں میں لگاؤں گا. ماں تجھے اپنے کاندھوں پر بٹھا کر طواف کرواؤں گا، صفا مروا کی صحیح کرواؤں گا. لیکن ماں یہ جو کندوری کی فاتحہ ہے اور یہ جو چہلم ہے، یہ چھٹی ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے. ماں اس دعوت کے اندر میں قدم نہیں رکھ سکتا. ماں ہماری اس بہن کی بھائی کی شادی کر رہی ہے اور باپ شادی کر رہا ہے، اس کے اندر ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، اس میں کتے اور سوروں کی طرح کھڑے ہو کر بفے سسٹم کے اندر کھانا کھایا جا رہا ہے. ماں سے کہیں ماں یقیناً تو اپنی بیٹی کی اور اپنے بیٹے کی یعنی ہمارے بھائی بہن کی شادی کر رہی ہے. اللہ اور رسول کو نکاح یقیناً پسندیدہ ہے، لیکن اس نکاح کے اندر جو تو گناہ کا کام کر رہی ہے، جو شرک کا کام کر رہی ہے اور ویڈیوگرافی کا کام کر رہی ہے، ماں شریعت ایسی محفل کے اندر ہمیں شرکت کی اجازت نہیں دیتی. ہاں ہم محفل نکاح میں مسجد میں حاضر ہوں گے، تو جو چاہے کہے ہم خدمت کریں گے. آنے والے براتیوں کے برتن دھونے کے لیے کہیں، ان کے جوتے صاف کرنے کے لیے کہیں، شادی محل کو جھاڑو دینے کے لیے کہیں، کریں گے. ماں ایسی محفل میں شرکت حرام ہے جس محفل کے اندر گناہ کے کام کیے جاتے ہوں. ماں اسی وقت تک ماں
نکالتی ہے بیٹا اس سے بہترین بہو لا کر دیں گے. نہیں، طلاق اس وقت دی جائے گی جب شریعت کہے، اللہ کہے، اللہ کا نبی کہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ گھومتے گھامتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں گئے. گھر کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے. بہو صاحبہ تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیگم تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیگم سے، آپ کی بہو صاحبہ سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم. کہا ہمارے فرزند نظر نہیں آتے. کہا کہ شکار کو گئے ہیں. کہا کیسے زندگی گزر رہی ہے؟ تو بہو صاحبہ نے کہا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی تھی، کیا کہیں زندگی کا، بڑی مشکل سے زندگی ہو رہی ہے. صبح کا ہوتا ہے دوپہر کا نہیں ہوتا، دوپہر کا ہوتا ہے شام کا نہیں ہوتا، آج کا ہوتا ہے کل کا نہیں ہوتا. بڑے شکوے شکایتیں کرنے لگی. شکوے شکایتیں کرنے والی عورت بیوی بننے کے لائق نہیں ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرے بیٹے اسماعیل آئے میرا سلام سنا دینا اور کہہ دینا یہ گھر کی دہلیز خراب ہے، اس کو بدل دینا. ایک کوڈ بٹ دے دیا. جب اسماعیل علیہ السلام شکار سے آئے تو بیگم صاحبہ نے کہا اجی اجی سنتے ہو، آپ کے ابا حضور آئے تھے. کہا کیا کہا انہوں نے؟ کہا آپ کو سلام سنایا. آگے کچھ کہا؟ ہاں آگے یہ کہا گھر کی دہلیز خراب ہے، اس کو بدل لینا. انہوں نے کچھ پوچھا تھا اور آپ نے کچھ جواب دیا تھا. آپ گھر کے بارے میں پوچھا تھا، میں نے شکایت کی یہ سمجھ کر کہ ابا اپنی دولت میں سے مال میں سے ہمیں کچھ دیں گے. کھانے کو برابر نہیں ہے، پہننے کو صحیح نہیں ہے، باتیں چل رہے ہیں. کہا اسی وقت میں تجھے طلاق دیتا ہوں، نکل کر اپنے بیٹے چلا جا. اگر باپ ایسے وقت طلاق کا حکم دیتا ہے کہ جب شریعت اجازت دیتی ہو تو اس وقت بیٹے کو حکم ماننا لازم ہے. پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام گھومتے گھامتے آئے. دوسری بیوی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. کہا السلام علیکم، کہاں ہیں آپ کے پتی؟ کہا کہ شوہر صاحب شکار کے لیے گئے ہیں فلاں جگہ. کیسے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے. ہمارے شوہر کروڑوں سے ایک ہیں، ہمارے آنکھ کے تارا ہیں، ہمارے دل کے سکون ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آئے تو ہمارا سلام سنانا اور کہنا کہ گھر کی جو دہلیز ہے بہت خوبصورت ہے اور اسے سلام کر رکھنا. تو چنانچہ انہوں نے باقی رکھا. تو بابا اگر طلاق دینے کے لیے کہے، خلا لینے کے لیے کہے یا کوئی بیوی کو ستانے کے لیے کہے تو شریعت اجازت نہ دیتی ہو تو ماں کا حکم ماننا ضروری نہیں ہے اور باپ کی اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے. بہرحال جن امور کے اندر ماں باپ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا، کلام پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بات بڑی عجیب و غریب ارشاد فرمائی. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. آپ جانتے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کون سی ہے؟ شرک. قرآن میں اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ خود وعدہ کیا ہے اور وعدہ کر کر اللہ پابند ہو گیا ہے کہ میں شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک کی میرے پاس معافی نہیں ہے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. وہ زنا کو معاف کریں، وہ چوری کو معاف کریں، وہ نماز کے چھوڑنے کو معاف کریں، وہ حج کی غلطیوں کو معاف کریں، وہ اللہ کے گھر کو کوئی شہید کر دے اس کو معاف کر دے، کوئی اپنی ماں کے ساتھ بلاత్కాر کرے، زنا کرے، وہ معاف کر سکتا ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ. اس کے علاوہ میں سب کچھ آتا ہے لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا. لیکن ماں باپ کے بارے میں اللہ نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جو جنت کا دروازہ ہے، وہ اولاد کو شرک کی دعوت دیتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ماں باپ اتنے برے کہ ماں باپ مشرک اللہ کی نگاہ سے گرے ہوئے شرک کی دعوت دیتے ہیں. فَلَا تُطِعْهُمَا. ان کی بات نہ ماننا، شرک کے اندر اللہ کی نافرمانی میں
کہ دروازہ باپ ہے اور جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور آپ دیوار پھلانگ کر جنت میں نہیں جا سکتے، وہ کافر ہو، مشرک ہو یا کوئی اور ہو، لیکن حکم دیا گیا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، خبردار مشرک ہونے کے باوجود کبھی ان کے دل کو نہیں دکھانا۔ ان کو جو ہدیہ پہنچاتے ہیں، رمضان کا جو تحفہ پہنچاتے ہیں، وہ لاکھوں کروڑوں کماتے ہو، تمہارے کپڑے کے محتاج نہیں، ایک جوڑا لے جا کر دے دیا، باپ کی دل سے دعا نکل گئی، ایک ساڑی لے جا کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی، ماں کے دل سے دعا نکل گئی، عید ملنے کے لیے چلے گئے، ماں سے دعا کی درخواست کر لی، فون میں بات کر کر کہا اماں جی رمضان آ رہا ہے، باپ ابا رمضان کی برکتیں آ رہی ہیں، دعا کریں ہمیں رمضان کی برکت۔ کیا لگ جاتا ہے ہمارا، ایک شیلا کتیا سے گھنٹوں بات کرتے ہیں، اگر باپ کے سامنے گر جائیں، ماں کے سامنے گر جائیں، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، بلا وجہ بات کریں، وہ گراتے رہیں، وہ گالیاں دیتے رہیں، وہ کبیلہ لوفر اور ذلیل کہتے رہیں، ہم اگر ان کے سامنے ذلیل ہو جائیں، ان کے سامنے چھوٹے ہو جائیں تو قرآن کے حکم کی تعمیل ہوگی اور نبی کی بددعا سے ہم بچیں گے، جنت ان کے بغیر نہیں مل سکتی۔ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا اگر کوئی اپنی چمڑی کو، اپنے جسم کی کھال کو جوتا بنا کر ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دے اور اس کے جسم سے جو زخم ہے نکلنے والے لہو اور پیٹ کو اپنی زبان سے چاٹ کر ختم کر دے، سکھا دے، اور ساری زندگی اپنے موڈے پر بٹھا کر اس کی خدمت کرتے رہے، اس کا پیشاب پاخانہ صاف کرتے رہے، اس کا جسم صاف کرتے رہے، یہ تو انگریزی کتے حرامزادے ہیں کہ باپ بوڑھا ہونے کے بعد اور ماں ضعیف ہونے کے بعد اولڈ ایج ہوم کے اندر ڈال دیتے ہیں، حرامزادے کمینے ہیں، ان کے یہاں انسانیت، اخلاق، ماں کا رتبہ، باپ کا مقام، بڑوں کا درجہ، اسلام کی ہوا نہیں لگی۔ ان شرابی زانی کتوں کو اسلام کی ہوا لگے گی، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، یہ انگریزی کروڑ پتی ہمارے گھر کی خدمت کریں گے، برتن دھوئیں گے۔ اسلام کی اتنی اونچی تعلیمات ہیں، ماں کو موڈے پر بٹھا کر اپنی چمڑی کا جوتا بنائے اور اس کے جسم سے نکلنے والے لہو اور پیٹ کو اپنے زبان سے چاٹ کر سکھا دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماں اپنے پیٹ میں بچے کو رکھ کر جب جنتی ہے اور اس وقت جو آہ ایک مرتبہ کرتی ہے، اس آہ کا بھی حق وہ نہیں ادا کرتا۔ جناب آہ بددعا دیں تو بلا وجہ بددعا دیں گے؟ مکے کو چھوڑا تو مکے والوں کو بددعا نہیں دی، طائف سے پتھر کھائے، طائف والوں کو بددعا نہیں دی، مدینے میں منافقوں نے ستایا، منافقوں کو بددعا نہیں دی، وہ آقا اپنی امت کو بددعا دیتے کہ ماں باپ ملے اور مغفرت کا پروانہ نہ ہو۔ جبریل امین نے کہا تو آپ نے کہا وہ تباہ برباد ہو جائے۔ اب کال سیکٹر میں جوڑواں کو بھیجو، بیٹیوں کو بھیجو اور اپارٹمنٹ بنو، لاکھوں کا کروڑوں کا آپ بھاڑا پاؤ۔ میرے رب کی قسم روزے کی حالت میں جمعہ میں منبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ جس کی زندگی میں ماں باپ کی آہیں لگے گی، دنیا کے زمین و آسمان کے خزانے سے سکون نہیں پہنچا سکتے۔ اگر حیات ہے ماں، جاؤ قدموں میں پڑ جاؤ، باپ زندہ ہے، وہ لاکھ ہمیں ٹھکراتا رہے، لاکھ نفرت کرتا رہے، کتے لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوتا اور بچے کو اور نگاہ ہمارے ساتھ، وہ اس کا حساب قیامت میں دے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہمیں ماں باپ کا انصاف کرنے کے لیے، اللہ نے یہ کہا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، تمہارے ماں باپ اس زمانے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک کتنے سخت تھے، اس زمانے کے مشرک شرک پر بلائیں، اللہ نے کہا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کے ساتھ تم نیک سلوک کرو۔ دوسری سیڑھی پر اگر حیات ہے، جاؤ خط و کتابت رکھو، بلا وجہ فون کرتے رہو، وہ ناراض ہوتے رہے، ابا السلام علیکم، امی جان السلام علیکم، دعا کی درخواست ہے، دعا کرے اللہ ہمارے روزے قبول کرے، اللہ ہماری عبادتیں، بلا وجہ دعا کی درخواست کرتے رہے۔ ایک نہ ایک دن ماں کا دل پتھر جائے گا، پتھر پر پانی بار بار پڑتا ہے، پتھر پر سراخ
کروڑ پتی ارب پتی کھرب پتی ہے، مسجدیں بنائیں، مدرسے بنائیں، یتیم خانے بنائیں، اور لوگوں کو پانی پینے کے لیے کنویں بنائیں، بورویل بنائیں. دعا کریں اللہ ماں زندہ اپنی خدمت نہیں کر پایا، اس کا ثواب میری ماں کے قبر میں پہنچا دے، میرے باپ کے قبر میں. معمولی درجے کا آدمی ہے، جا رہا ہے 1 روپے کا سکہ دے دیا، ایک غریب کو کھانا کھلا دیا، جمعہ کے بعد چندہ ہو رہا ہے، چادر کے اندر 50 کی نوٹ ڈال دی. اللہ میں ماں کی خدمت نہیں کر سکا، یہ رمضان کا مہینہ ہے، ایک کے تو 70 دیتا ہے مولا، میں غریب ہوں، یہ دے دیا ہوں، اس کا ثواب میری ماں کی قبر میں پہنچا دے، میرے باپ کی قبر میں پہنچا دے. حدیث پاک میں آتا ہے یہ گزرے ہوئے ہمارے خاندان کے لوگ ایسا ڈوبا ہوا آدمی بچانے والے کا انتظار کرتا ہے، ڈوبنے والا پانی میں تنکے کا سہارا لیتا ہے، ایک لکڑی کا ٹکڑا مل گیا اسی پر سہارا لے کر بچنے کی کوشش کرتا ہے. یہ گئے ہوئے مرحومین ہماری طرف نگاہ اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے لیے کیا تحفہ بھیج رہے ہیں. تو جہاں مسجد کے اندر سموسہ گنجی اور فروٹ پھلالی بھیجتے ہیں، اپنی ماں کے لیے کلام پاک بھیجیں، اپنے باپ کے لیے ایثار ثواب کریں. رمضان کے اندر 70 گنا زیادہ ایک قرآن پڑھیں گے، اللہ 70 قرآن کا ثواب پہنچائے گا. تو اس لیے یہ دعا کلام پاک میں خود اللہ نے سکھائی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ سکھا رہا ہے بندو جاہلو تم اپنے ماں باپ کے حق میں مغفرت کی دعا کرو. ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری مغفرت کر، میرے والدین کی مغفرت کر. تو جو زندہ ہیں معافی مانگے، اگر انتقال ہو چکا ہے ان کے حق میں اتنا حساب ثواب کرے کہ قیامت کے دن ماں باپ شکایت کرنے ہی کو بھول جائے کہ یہ میرا بچہ نافرمان تھا. کیوں؟ انہیں جنت کے ڈھیروں باغات مل گئے، حور مل گئے، غلمان مل گئے اس نافرمان بچے کی طرف سے، تو پھر اللہ کے پاس کیا شکایت کریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے آقا کے زمانے میں ایک صاحب کا انتقال ہو رہا تھا. ظاہر سی بات ہے آقا کے زمانے میں کوئی مسلمان مر رہا ہے تو صحابی ہی تو ہوگا، اور صحابی کے جسم اثر سے نکلنے والے ایک پسینے کے قطرے پر پوری نسل انسانی قیامت تک کی ان کے تقوی کا مقام، ان کا تقوی پرہیزگاری صحابی کے جسم اثر سے نکلنے والے پسینے کے ایک قطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. صحابی ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اتنا اونچا مقام کہ کائنات میں اللہ نے موت سے پہلے انہیں اپنی رضامندی کا پروانہ دے دیا. اللہ نے انہیں اتھارٹی بنایا، پیمانہ بنایا کہ تم ایمان کے اتھارٹی ہو، معیار ہو. تمہارا جیسا ایمان پر کوئی چلے گا تو وہ کامیاب ہوگا. لیکن موت کے وقت صحابیت بھی بیکار ہو رہی ہے. نبی کی صحبت اور نبی کی اقتداء میں انہوں نے جو نمازیں پڑھی وہ کام نہیں آ رہی ہیں. صحابی تھے، میدان جنگ میں بھی گئے ہوں گے، جہاد بھی کیا ہوگا اور اللہ کے راستے میں خیرات بھی کیا ہوگا. نماز کو چھوٹنے کا سوال نہیں، کتنی تہجدیں، لیکن ہے کہ مر رہے ہیں دوست و احباب، ماں باپ کلمہ پڑھا رہے ہیں، سب بات کرتے ہیں، کلمہ زبان پر نہیں آتا. سب بات رمضان کی فضیلتیں اور رمضان کی بزرگی رحمتیں، اس سے ضروری آقا نے منبر پر جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا وہ آدمی تباہ اور برباد ہو جائے. جبریل امین نے جب کہا برباد ہو جائے، ماں باپ کو یا کسی ایک کو پائے اور مغفرت کا پروانہ حاصل نہ کرے. کوئی بلا وجہ نہیں کہا. صحابی جہاد بھی کیا ہوگا، نبی کی اقتداء میں نماز بھی پڑھی ہوگی، صدقہ خیرات بھی کیا ہوگا، اللہ کے راستے میں جان و مال دینے کی تمنا بھی کی ہوگی. موت کے وقت کلمہ زبان سے نہیں نکلتا. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد بہت ڈرنے کی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. آقا اپنی امت کے وہ افراد جو ماں باپ کو رد کر یا ان میں سے کسی ایک کو رد کر مغفرت کا پروانہ نہ پائے، ان کی تباہی آقا نہیں چاہ سکتے. آقا تو رئیس المنافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے تھے. میرے آقا ابو جہل کے گھر پر 700 مرتبہ گئے تھے. کوئی عاشق اپنے معشوقہ کے گھر پر
پائے، ماں باپ پائے، نبی کا تذکرہ ہو، درود نہ پڑے کہ جبریل امین کی بددعا پر آپ نے فرمایا کہ وہ تباہ اور برباد ہو جائے. کچھ تو بات ہوگی. بڑی خطرناک بات ہے مسلمانوں. آج تمہیں روزے کی فضیلت سمجھ میں آئے نہ آئے، رمضان کی بات سمجھ میں آئے نہ آئے، تراویح کی بات سمجھ میں آئے نہ آئے، اتنا تو سمجھ لو صحابی ہونے کے بعد کلمہ زبان سے نہیں نکل رہا. صحابی تقوی کی آخری حد ہے نبوت کے بعد. نبوت اور رسالت کے بعد تقوی کا معیار اس سے اوپر کوئی سیڑھی نہیں، کوئی منزل نہیں. کتنے غوث، کتنے ابدال، کتنے شبلی، کتنے نعمانی، کتنے غزالی، کتنے شاہ ولی اللہ، کروڑوں اربوں خربوں ایک صحابی کے قدم پر جا کر گر جاتے ہیں. یہ ہے صحابی. لیکن صحابی کی صحابیت، اس کی نماز روزہ کہاں گیا؟ کلمہ نہیں نکل رہا ہے. ماں نے، گھر والوں نے آ کر شکایت کی، سب بات کرتے ہیں لیکن کلمہ زبان سے نہیں نکلتا. آقا سمجھ گئے کہ اس مرض کا علاج کیا ہے اور اس بیماری کی دوا کیا ہے. آقا نے کہا ماں حیات ہے، ماں زندہ ہے. کہا کہ ہاں زندہ ہے. آقا دولت گدے پر گئے. آقا نے کلمہ پڑھانے کی کوشش کی کہ کہا کہ لوگوں سے نہ پڑھتا ہو، میری نبوت اور میری رسالت کی برکت سے سر پر نیا کھارا پانی بھی کیا ہو گیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. صحابی کی زبان سے کلمہ نہیں نکلے گا. امام الانبیاء کافی کوثر شافی محشر کلمہ پڑھا رہے ہیں، بات کرتے ہیں، کلمے پر زبان کانٹا بن جاتی ہے. کہا کہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے. مسلمانوں اللہ کے لیے غور کرو، اللہ کے لیے غور کرو. ماں ہے، باپ ہے، یا ان دونوں میں کوئی ایک ہے؟ پہچانوں کے ان کا مقام اور درجہ کیا ہے؟ امام الانبیاء، امام الرسل، سید الدین سید الدین کلمہ پڑھا رہا ہے. اس کے ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا. کھجور کے درخت کو بلایا، جڑ سے نکل کر کھجور کا درخت آ گیا. پتھروں نے سلام پڑھا، کنکریوں نے کلمہ پڑھا. لیکن یہ صحابی ہے، کلمہ نہیں نکلتا. کہا کہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے. جب آقا نے کلمہ پڑھایا اور کلمہ نہیں نکلا، سمجھ گئے کہ اس بیماری کی وجہ کیا ہے، دوا کیا ہے. ماں زندہ ہے؟ ہاں ماں زندہ. بلاؤ. کہا اماں جان ایک کام کرو، ذرا گھر میں لکڑیاں ہو تو جمع کرو. کیوں نہیں جمع کرو؟ لکڑیاں جمع کی گئی اور اس کو جلایا گیا. اماں جان ایک کام کرو، اپنے بچے کو اٹھا کر اس کو آگ میں ڈال دو. ہاں تو ماں کی قیامت کیا کہہ رہے ہیں، نزا کی حالت، سکرات کی حالت، اور اس حالت کے اندر میں اسے سینے سے لگانے کو نہیں چاہتا ہے. آقا نے فرمایا اماں جان امت کی بیٹی، میں جانتا ہوں کہ تیرے دل کو اس سے صدمہ پہنچا ہوا ہے، تکلیف پہنچی ہوئی ہے. اماں اگر تو دنیا کی اس آگ میں داخل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو تیار نہیں، یاد رکھ اگر تو معاف نہیں کرے گی اپنی بیٹے کو، کلمہ نہیں نکلے گا اور بے کلمے کی موت آئے گی، اس سے خطرناک جہنم میں تیرا بیٹا چلے گا. اے ماں تو جب اس آگ میں چلنا اپنے بیٹے کو گوارا نہیں کرتی، محمد تیرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، درخواست کرتا ہے اماں جان اپنے بیٹے کو معاف کر دے. ماں نے بیٹے کو معاف کیا. جیسے ہی وہ کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو گیا. ماں باپ کی لاپرواہی سے موت کے وقت کلمہ سے وہ بچہ محروم ہو جاتا ہے. کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی شہید، کوئی امام کیا دعا کرے گا؟ امام الانبیاء سید الدین کلمہ پڑھا رہے ہیں، کلمہ نہیں نکل رہا ہے. جن کے ہاتھ میں کنکروں نے کلمہ پڑھ لیا. صحابی سے نہیں، کتنا گمبھیر گناہ ہے، نازک گناہ. نبی نے بدعا دی ہے اور بدعا پر آمین کہا ہے، بلا وجہ نہیں کہا ہے. مسئلہ بڑا نازک ہے. اس لیے رمضان کریم کی مقدس باتوں کا واسطہ دے کر، رمضان
ماں تو ماں ہے، باپ تو باپ ہے، ذلیل ہو جائیں گے، ان کے سامنے عاجز ہو جائیں گے، آخرت ہماری بن جائے گی، موت کے وقت کلمہ بن جائے گا۔ تو آقا نے بلا وجہ بددعا پر آمین نہیں کہا۔ دوسری سیڑھی پر آپ نے فرمایا، جب جبریل امین نے کہا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، جس نے رمضان کی ساعتیں پائی، رمضان کا مہینہ پایا اور مغفرت اسے نہ ملی، یہ بھی بڑا نازک اور گمبھیر مسئلہ ہے، اس لیے کہ اللہ تو اتنے داتا نہیں، اتنے سخی ہیں، اتنے داتا، اتنے سخی، ہر چھوٹے چھوٹے بہانے پر اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے کی مغفرت ہو جائے۔ زبیدہ خاتون، آپ نے نام سنا، ہارون رشید کی بیوی، جس نے عراق سے لے کر مکے تک ایک نہر کھودی حاجیوں کے پانی پلانے کے لیے۔ آج کی عورت ایک ناٹک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ایک فلم کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، کام والی ہے، برتن دھو رہی ہے، فلی آٹومیٹک واشنگ مشین ہے، کپڑے صاف کر رہی ہے، اولاد ہے، سودا لا کر دے رہے ہیں، مرد ہے وہ تو اس کا لٹو ہے، جیسے چاہے وہ گھما لے۔ اب اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ مسلمان عورت کی آج کی ذمہ داری کیا؟ صبح سے شام تک ناٹک دیکھنا، ٹی وی دیکھنا، سنیما دیکھنا۔ ارے بھائی، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ گوشت کھانا طاقت کی چیز ہے، لیکن گوشت کوئی اتنا کھائے کہ ضرورت سے زیادہ ہو، الٹیاں ہونے لگتی ہیں، 10 لوز موشن ہونے لگتے ہیں۔ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے۔ بادام، پستہ، ڈرائی فروٹ ہے، ایک لمٹ تک کھائیں، طاقت پہنچائے، ضرورت سے زیادہ خون کے پاخانے مارے گا۔ دنیا کی نفاخت چیزیں اگر ضرورت سے زیادہ ہو جائیں وہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ گناہ سوئی کے ناکے کے برابر ہو وہ نقصان پہنچانا ہے، یہ گناہ نقصان نہیں پہنچائے۔ کیا کر رہے ہو اللہ کے بندے؟ رمضان کا مہینہ، روزے کی حالت اور ہاتھ میں ریموٹ، فلم پر فلم، فلم پر فلم۔ زبیدہ کی خاتون تھی، اللہ نے مال دے رکھا تھا، دولت دے رکھی تھی، پیسہ دے رکھا تھا، کیا تھا؟ اس نے گھر میں نظام بنایا تھا 500 عورتیں ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گی۔ ایک شفٹ ختم ہوئی، دوسری 500 عورتیں تیار، پھر دوسری شفٹ ختم ہوئی، دن رات ساری حیات ملکہ زبیدہ کی زندگی میں 500 عورتوں کے کلام پاک کا ذکر اور تلاوت ان کی جاری رہتی تھی۔ ملکہ زبیدہ کا محل کلام پاک کی تلاوت سے گونجتا تھا۔ آج کی عورتوں کے گھرانے ناٹکوں سے، سیریلوں سے، گانوں سے اور بےہودہ باتوں سے گونج رہے ہیں۔ فالصالحات قانتات حافظات، نیک عورتیں، پرہیزگار عورتیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات۔ پڑھو اللہ کے قرآن کو۔ نیک مرد، نیک عورتیں، مسلم مرد، مسلم عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، ذکر کرنے والے مرد، ذکر۔ فوراً اللہ ان کو کاٹا نہیں، اللہ نے آج کمر کاٹ رہا ہے، اس کو ٹی وی کا غلام بنا کر رکھ دیا۔ فلموں میں کام کرنے والے رنڈیوں اور دانیوں کا غلام بنا کر رکھ دیا۔ اتنی بزرگ اور پرہیزگار عورت تھی۔ علی عاظم شاہ جو بیجاپور کے حاکم گزرے ہیں، انہوں نے جو نکاح کیا احمد نگر کے والی کی بیٹی سے نکاح کیا۔ اللہ نے سخاوت، جرأت، تقوی کا وہ مادہ رکھا تھا۔ آج کے زمانے کی عورتیں مرغی کاٹنے کے لیے مسجد کو اپنے بچے کو بھیجتی ہیں۔ پہلے گھروں کے اندر مرغیاں پالا کرتی تھی تو گھر کے مرد بھی کاٹتے ہوئے وہ اس کو نہیں دیکھ سکتی تھی نا۔ ہم تو جانور کو نہیں دیکھ سکتے، چوہے کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے، بلی کتے کو دیکھ کر دل گھبرا جاتا ہے۔ کیا ماحول بنا رہتا ہے۔ علی عاظم شاہ ایک نیک حکمران تھے، اور ان کی جو بیگم تھی احمد نگر کی والی کی بیٹی تھی۔ اس زمانے
رفتار سواریاں نہیں تھی، وہ پال کی ہوتی تھی، جیسے کہ آپ یوں سمجھیے کہ جنازے کی طرح ہے، چاروں طرف جیسے کہ پنجے اٹھاتے ہیں، چاروں طرف لکڑیاں ہیں، پردہ لگا ہوا ہے، اور اسے نواب راجاؤں کے جو غلام ہوتے اس کو اٹھا کر لے کر آتے تھے۔ وہ زمانہ تھا، ہائی وے کا زمانہ نہیں تھا، جنگلوں سے راستے ہو کر گزرتے تھے، تو ایک جنگل میں یہ پال کی آئی تو ڈاکوؤں کے قافلے نے جب دیکھا کہ علی عادل شاہ کی بیگم صاحبہ آ رہی ہے اور احمد نگر کی والی کی بیٹی ہے، خوب مال ہوگا، دولت ہوگی، ڈاکوؤں کے قافلے نے حملہ کر دیا، اور حملہ کیا تو بہرحال حد المقدور انہوں نے ڈیفینس کیا، دفاع کیا، لیکن ہار گئے، ان کے سامنے کوئی مر گئے اور کوئی ہتھیار ڈال کر بھاگ گئے۔ بال کی خالی تھی، عزت عفت اور ناموس کا مسئلہ تھا۔ اب انہوں نے میان سے تلوار نکالی، احمد نگر کی والی کی بیٹی جو حکمران کی بیٹی تھی، کہا کہ خبردار ظالموں، ایک قدم آگے بڑھے گا تو پھر تم جو ہے اپنی موت کا سامنا کرو گے۔ کہا کہ ایک عورت اتنی ہمت، تو جب حملہ کیا تو وہ والہانہ طور پر انہوں نے وار کیا کہ دو تین جب گردنیں الگ ہو کر گری تو سارے ڈاکو ہتھیار چھوڑ کر میدان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس وقت عورتوں کی یہ تاریخ تھی۔ علی عادل شاہ کو پتا چلا کہ میرے درباریوں میں کچھ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن پتا نہیں لگتا تھا کہ کون ہے وہ کمینہ جو دل کے اندر میرے بارے میں برائی رکھتا ہے اور مجھے قتل کرنے کا برا منصوبہ، کتنا جاسوس لگائے پتا نہیں لگا۔ یہ جو بیگم صاحبہ تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کی ذمہ داری لیتی ہوں، تو چنانچہ کہا کہ تم آرام سے سو جانا۔ میان کے اندر تلوار بڑی جو ہے جفاکش بہادر خاتون تھی، آج کی طرح سنیما دیکھ کر ڈرنے والی، ڈرونی سیریل دیکھ کر رات میں چیخ مارنے والی، یہ سب مردوں کی کمزوری ہے کہ ہم نے عورتوں کو کمزور بنا دیا ہے۔ بدر کا واقعہ سنائیں، حضرت خنسا کا واقعہ سنائیں، حضرت معاذ اور محفوظ کے والدہ کا واقعہ سنائیں، انہیں احد کا واقعہ سنائے، انہیں حضرت حمزہ کی بہن کا واقعہ سنائے۔ تم نے تو حرام زادے، بزدل اور زمینوں کے واقعات ان کے سامنے رکھے ہیں۔ باپ نے وہ تربیت کی تھی، اپنے شوہر نامدار سے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، چاہے کوئی قاتل کیوں نہ ہو، منصوبہ کوئی کیوں نہ بناتا ہو۔ تو چنانچہ رات میں یہ پہرا دینے کے لیے نکل گئی اپنے ہی دربار میں اور اپنے ہی محل میں یہ پہرا دے رہی تھی، ذکر کر رہی تھی، چل رہی تھی۔ اچانک جھٹ سے دو آدمی نقاب پوش کودنے کی آواز آئی، کہا کہ اب قاتل کا پتہ لگ گیا۔ میان سے تلوار نکالی اور دیکھا تو نہیں پہچان سکی کہ نقاب کا چہرے پر گئی، اللہ کا نام لے کر وہ وار کیا کہ ان کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ جب پتا لگا کہ بادشاہ جہاں بنا اپنی بیگم کو پہرے کے لیے کھڑا کیا ہے تو سارے قتل کے منصوبوں پر پانی پھر گیا۔ جب شور شرابہ ہوا، علی عادل شاہ جگے اور آ کر دیکھا بیگم کے اس کارنامے کو، تلوار کو چوما، بیگم کو سینے سے لگایا اور کہا کہ بیگم اللہ کی قسم تمہارے ہوتے ہوئے اب مجھے کسی قاتل کے قتل کی کوئی پرواہ ہے۔ یہ جفاکش بہادر عورتیں تھیں جنہوں نے ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا، اپنے شوہر کے قاتل کا سفایا کیا اور ملک میں اپنا نام روشن کیا۔ ایک ملکہ زبیدہ تھی جو اپنے گھر کے اندر 500 تلاوت کرنے والیوں کی تلاوت کے ماحول کو انہوں نے جاری کر رکھا تھا، اور نہر زبیدہ کو عراق اور فرات سے لے کر وہاں تک کہاں مکے تک انہوں نے آج بھی نہر زبیدہ کے آثار ہیں۔ انتقال ہو گیا۔ بڑی اللہ والی خاتون تھی اور بڑی پرہیزگار خاتون تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں اور آپ یہ طے کر لیے ہوں گے، اللہ نے کہا ہوگا کہ تم نے اپنے گھر کے اندر 500 کلام پاک پڑھنے والیوں کو لگائے رکھا تھا اور تم نے نہر زبیدہ کو بنائے رکھا تھا، اللہ نے مغفرت کر دی۔ ابن سیرین خواب کی تعبیر دیکھنے والے، خواب کی تعبیر دینے کا ہر کسی کو حق نہیں۔ خواب کبھی دیکھنے میں برا ہوتا ہے لیکن تعبیر میں اچھا ہوتا ہے۔ گھر میں آگ لگ گئی، دیکھنے میں برا ہے لیکن تعبیر یہ نہ دے تیرا گھر جل جائے گا، تو برباد ہو جائے گا، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے پہلی تعبیر جو دی جاتی ہے وہ تعبیر ہو جاتی ہے۔ یہ جو زبیدہ ہیں، ملکہ زبیدہ، انہوں نے خواب کے اندر دیکھا
ذرا برا لگتا ہے سننے میں، ان کے جسم سے کپڑے نکلے ہوئے ہیں، ہزاروں مرد آ کر ان کی آبرو لوٹ رہے ہیں، ان کی شرمگاہ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بڑی پریشانی ہوئی ہے خاتون کہ میں کلام پاک کی تلاوت کرنے والیوں کو محل میں لگا رکھا ہے اور نہریں جو زبیدہ بنانے کا منصوبہ بنا رکھا ہے، اور یہ خاص ہزاروں آدمی آ کر میری شرمگاہ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور زنا کر رہے ہیں، آبرو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خواب کی تعبیر دینے والے بڑے بزرگ تھے، اور آج بھی ان کی کتاب تعبیر الرؤیا ہے۔ گئی ان کے پاس اور جا کر کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو میں نے کہا کہ کبھی خواب برا ہوتا ہے لیکن تعبیر دینے والا ہی اس کی تعبیر دے سکتا ہے، کبھی خواب کو سن کر آپ تعبیر نہ دیں، اس تعبیر دینے والے نیک نیت انسان کے پاس آپ تعبیر پوچھیں، اس لیے کہ پہلا وہ جو جملہ کہے گا وہی تعبیر ہو جائے گی۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ملکہ زبیدہ پہلی مرتبہ خود نہیں گئی، اپنی لونڈی کو باندھی کو بھیجا، جاؤ ابن سیرین سے خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤ۔ ابن سیرین نے کہا کہ تم نے تو یہ خواب نہیں دیکھا، کس نے یہ خواب دیکھا؟ یہ خواب کسی معمولی عورت کا نہیں، تم لونڈی اور قمیض اور باندھی، یہ صورت اور مسعود کے ڈال، جاؤ جس نے خواب دیکھا اس سے بھیجو۔ تو یہ لونڈی بڑی پریشان ہوئی، قمیض بڑی پریشان ہوئی، اور آ کر ملکہ زبیدہ کو کہا کہ ابن سیرین نے خواب کو سنتے ہی فوراً کہہ دیا۔ بعض مرتبہ عورت شرماتے ہوئے کسی بیماری کو بتاتے ہوئے کسی بہن کو یا کسی کام والی کو بھیج دیتی ہے، جاؤ ڈاکٹر کو یہ بیماری بتا کر دوا لے کر آنا، اور خود دوا استعمال کر لیتی ہے۔ ابن سیرین تو حکیموں کے حکیم تھے اور نبلاغ تھے، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ خواب یہ کمزور عورت اور یہ قلیل اور باندھی نہیں لے سکتی، جاؤ جس نے خواب دیکھا ہے اس ملکہ کو بھیجو۔ ملکہ زبیدہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بتائیے حضرت میں نے خواب کہاں بتاؤ، قلیل کو بھیجا تھا اور کہا تھا دیکھو کسی کو اپنا خواب دے کر نہیں بھیجنا، اپنا خواب اپنے پاس ہی رکھنا، اپنا خواب دوسرے کی طرف منسوخ نہ کرنا، جھوٹا خواب بیان نہ کرنا۔ نصیحت کی، اور نصیحت کرنے کے بعد کہا اللہ تم سے وہ کام لے گا برسوں برسوں اس چیز سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو چنانچہ تعبیر یہ دی کہ تم جو ہے نہر بناؤ گے اور اس نہر سے ہزاروں لوگ پیاس کو اپنی ختم کریں گے۔ خواب یہ تھا کہ شرمگاہ سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، اپنی شہوت کی بھوک اور پیاس کو ختم کر رہے ہیں، اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ تم سے وہ کام لے گا کہ ہزاروں آدمیوں کی دنیا کی پیاس کو تم ختم کرو گے۔ تو اس زمانے کے اندر نہر زبیدہ بنایا۔ کلام پاک ایسی اللہ والی انتقال ہوا، طے تھا ہمارے اعتبار سے کہ اللہ نے کہا ہوگا زبیدہ تمہارے گھر میں تو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور تم نے نہر زبیدہ بنایا، اور تم نے کبھی غیر محرم کے سامنے چہرہ کیا ہو نہیں۔ ملکہ زبیدہ سے اللہ نے پوچھا کیا لے کر آئی ہو؟ کہا اللہ تیرے قرآن کا ورد ہمیشہ میرے محل میں ہوتا تھا، میں کیا کی بتا۔ کہا زبیدہ اکڑتی ہے، اگر میں مال نہ دیتا دولت نہ دیتا یہ کنیزوں اور باندیوں کو تیرے باپ کے گھر سے لاتی۔ زبیدہ یہ مال میں نے دیا تب تو نے کنیز کو خریدے اور ان کنیزوں کو قرآن پڑھنے پر لگایا، یہ تیرا کوئی کمال نہیں ہوا، اپنا کمال بتا۔ کہا کہ میں نے نہر زبیدہ بنائی، کہا کہ کہاں سے وقت لایا تھا؟ جب پیدا ہوئی تھی ماں کے پیٹ سے کروڑوں کی پراپرٹی لائی تھی، دولت لائی تھی؟ نہیں اللہ ننگی آئی تھی۔ کہا کہ زبیدہ ہم نے مان دیا، ہم نے دولت دی اور ہماری بھی اسی مان و دولت میں نہر بنا دیا، کون سا؟ زبیدہ اپنا۔ زبیدہ کہتی ہے اپنی سہیلی کو جب خواب بیان کیا رونے لگی، اللہ نے میرے نہر کو ٹکرا دیا، میرے قرآن کی تلاوت جو محل میں ہوتی تھی اسے ٹکرا دیا، میری تہجدوں کو، میری نمازوں کو، میرے ذکر و اذکار کو ٹکرا دیا۔ اب سہیلی پریشان ہوئی کہ ہوا کیا ماجرا بتاؤ زبیدہ، اللہ نے جنت کیسے دی؟ کہا کہ ایک مرتبہ میں کھانا کھا رہی تھی اور ہاتھ میں نے لقمہ اٹھا لیا، اچانک مسجد سے اذان کی آواز آئی، اس لقمے کو واپس میں نے برتن میں کر دیا، سر آدھا ڈھکا ہوا تھا، اذان کے احترام میں نے سر کو پورا ڈھک دیا، پورا ڈھانپ لیا۔ اللہ نے کہا اے ملکہ زبیدہ نہ تو تیرا صدقہ نہ خیرات نہ تیری تلاوت محل میں نہ تیرے تہجد نہ تیرے ذکر و اذکار اور نہ ہی تیرے نہر زبیدہ، بلکہ آدھے سر کو میرے اذان کے اکرام اور احترام
میرا اللہ معاف کرنے پر آتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہانہ بنا کر اللہ مغفرت کا فیصلہ کرواتا ہے. حدیث روایتوں کے اندر آتا ہے, بزرگوں نے واقعہ لکھا ہے, ایک یہودی اپنے بچے کو بازار میں لے جا رہا تھا. مسلمانوں کا مارکیٹ تھا. اس زمانے کے اندر مسلمانوں کے اندر حیا تھی, روزے کا احترام تھا. اب کیا ہے مسلمان ہوٹل میں پردے کے پیچھے کیا ہو رہا, گناہ ہو رہا. ارے گناہ چھپ کر کرو, گناہ پردے کے ادھر کرو, اللہ نہیں دیکھ رہا ہے. نہیں من کر سکتے ہوٹل, بھائی دو ہی لوگ کھائیں گے, یا تو حرام خور کھائے گا یا روزہ خور کھائے گا, یا تو کافی بھیڑ و شمار کھائے گا دن میں, اس کی آمدنی سے برکت نہیں, یا تو روزہ خور کھائے گا, روزے کو چھوڑنے والا, اور وہ تو اللہ کی نگاہ سے گرا ہوا ملعون, نبی کی فتوا کا توق اس کے گلے میں پڑا ہوا, اور دونوں کی کمائی بے برکت. کیا فائدہ دن میں ہوٹلیں کھول کر. تو اس لیے پردے میں کرو, پردے سے باہر کرو. یہودی اپنے بچے کو لے کر جا رہا تھا, تو آئس کریم دے کر, چاکلیٹ دے کر بچوں کا جی پڑ جاتا ہے. تو باپ ادھر گیا سودا لینے کے لیے, باپ کی نگاہوں میں پردہ ڈال کر اس میں چاکلیٹ یا آئس کریم لے لیا. بچے لے لیتے, ہاتھ میں کچھ پیسہ چٹا ہوتا ہے, خرید لیا. باپ سودا تک لے کر آیا, بھرے مسلمانوں کے بازار میں نہیں سنی, ایک چانڈا نصیب کیا. نالائق, رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے سامنے کھاتا ہے. اس زمانے میں یہودی کو رمضان کا احترام نہیں کرا, اور آج کا کمینہ مسلمان اس زمانے کے یہودی سے بدتر ہے. رمضان میں گانے بند نہیں, داڑھی مڈانا بند نہیں, نماز چھوڑنا بند نہیں, داڑھی مٹ رہی ہے, حرام خوری چل رہی ہے, سود کا لینا دینا چل رہا ہے, نمازیں چھوٹ رہی ہیں. لیکن بزرگوں نے بتایا کہ خواب میں دیکھا اس یہودی کو اس کے انتقال کے بعد جنت میں مزے سے ٹہل رہا ہے. کہا کہ یہودی اور جنت میں ٹہل رہا ہے, کیا ماجرا؟ تو اس یہودی نے بتایا کہ جب رمضان کے مہینے میں اپنے بچے کو میں نے چانٹا مارا, روزے کے اکرام اور احترام کو یاد دلانے کے لیے, روزے داروں کی عزت کے لیے میں نے بچے کو چانٹا مارا. اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے موت سے پہلے میری زبان پر کلمہ جاری کر کر ایمان کی موت دی, اور پھر اس کے بعد اللہ نے مجھے جنت کی منزلیں دے دی. رمضان کا احترام کرنے پر اللہ یہودی کو کلمہ دے رہا ہے اور یہودی کو جنت دے رہا ہے. ہم مسلمانوں کو اللہ کیا نہیں دے گا؟ وہ اللہ جو سر کے ڈھانپنے پر جنت دے دی, وہ اللہ جو معمولی بہانوں پر بے پناہ نوازتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حدیث میں نہیں آتا, ایک قدم آؤ میں 10 قدم آؤں گا, تم چل کر آؤ میں دوڑ کر آؤں گا, تم دوڑ کر آؤ میں سینے سے لگا دوں گا. یہ رمضان کا مہینہ تو اللہ سے ملاقات کا مہینہ, اللہ سے کلام کا مہینہ, اللہ سے مناجات کا مہینہ, اللہ سے اس میں کوئی کام اچھا نہیں لگتا. دوستوں کا جانا آنا, بات چیت کرنا, کاروباری کرنا. ہمارے بزرگ رمضان میں شادی کرنا حرام ہے؟ بتاؤ, رمضان میں شادی کرنا حرام ہے یا مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ؟ کیوں نہیں ہو رہی شادیاں؟ اس لیے کہ ہمارے اکابرین نے کہا کہ شادی بیاہ کی جھنجٹوں میں پڑنے سے رمضان کی عبادتوں کا مزہ ٹوٹ جاتا ہے, تو اس لیے نہیں کرتے تھے. حرام نہیں ہے. رمضان میں گھر تعمیر کرنا, سفر کرنا, بیپار کے اندر پیسہ لگانا, بھائی رمضان ہے, روزہ ہے, قرآن ہے, ہم ہیں, ہمارا اللہ ہے. حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے اپنی کمر کو کس لیتے تھے. علماء محدثین نے لکھا ہے اس کی کمر کو کسنے کا مطلب یہ اب بیوی بھی بیوی نہیں لگتی تھی. رمضان میں بیویوں کی قربت جائز ہے, لیکن کہتے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بیویوں کے قریب بھی نہیں جاتے, ہنس کر بات نہیں کرتے, بس قرآن ہے, ذکر ہے, عبادت ہے, نماز ہے, اتنا اچھا موسم رکھ کر. اور وہ اللہ جو داتا پتی 1 کے 10 اور رمضان میں 1 کے 70, شرم کرو اللہ سے, حیا کرو کہ کس سے تم دشمنی بول رہے ہو. وہ اللہ, وہ داتا, وہ ستی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ سفر میں لوٹ کر
تیرے راستے کی شہادت مجھے نصیب فرما. اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ تیرے راستے میں مجھے شہادت نصیب فرما. اور اے اللہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی موت اور وہاں کی قبر نصیب فرما. مانگنا کیا تھا؟ اللہ کے راستے میں شہادت. اور قبر کہاں مانگی تھی؟ نبی کے شہر میں. جنت البقیع مدینے میں ہے نہیں ہے. اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ مانگا کیا تھا؟ کون سے رب سے تم بھاگتے ہو، کون سے اللہ پہ روٹتے ہو؟ وہ اللہ جو انگلی مانگنے پر ہاتھ دیتا ہے، ذرہ مانگنے پر ہمالیہ دیتا ہے، گاؤں مانگنے پر ملک دیتا ہے. کہاں بھاگتے ہو مسلمانوں؟ مانگا تھا شہادت. اللہ تعالیٰ احد میں حضرت عمر کو شہید کر دیتے، وہ بھی اللہ کے راستے میں شہادت. جاتے یہودیوں سے نصارا سے لڑائی ہوتی، شہید ہو جاتے. مانگا تھا شہادت. اور کیسی تھی شہادت؟ مسجد نبوی، مدینہ منورہ، مسجد نبوی، نبی کا محراب، نبی کا مصلی، باوضو نماز کی حالت میں قرآن پڑھتے ہوئے تیر لگا اور شہید ہو گئے. مانگا کیا تھا؟ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ تیرے راستے کی شہادت دے. اور دیا کیا اللہ نے؟ مانگو اپنی حیثیت سے، اللہ اپنی حیثیت سے ہمیں نوازے گا. اپنے راستے کی شہادت دی کیا؟ مدینہ، مسجد نبوی، نبی کا محراب، ریاض الجنہ، وضو کی حالت، نماز کی حالت اور قرآن پڑھتے ہوئے تیر لگا اور اسی حالت کے ذرا شہید ہو گئے. اور کیا کہا؟ میری مزار نبی کے شہر میں ہو. اللہ چاہتا مدینہ بہت بڑا ہے، کہیں بھی آپ کی مزار ہو جاتی، لیکن جاؤ مسلمانوں، نبی کے روزے کے بعد جب تمہیں کہنا پڑے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہی تمہیں کہنا پڑے گا الصلاۃ والسلام علیک یا ابا بکر، اے ابو بکر تم پر بھی صلاۃ و سلام ہو. تمہیں کہنا پڑے گا السلام علیک یا عمر، جہاں نبی کو سلام پہنچایا جاتا ہے، ابو بکر کو سلام پہنچایا جاتا ہے. مانگا تھا نبی کے شہر میں اپنی مزار ہو اور اللہ نے نبی کے بغل میں مزار دے دی. دو مزاریں ہیں، تین مزاریں، ایک آقا کی اور ایک ابو بکر کی، ایک عمر کی. وہ اللہ اس سے بھاگتے ہو. بیوی آسیہ نے کہا رب ابنی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میں آج فرعون کے محل کو چھوڑ رہی ہوں، فرعون کے دربار کو چھوڑ رہی ہوں، مولا مجھے جنت میں ایک گھر دے دے. جنت نہیں مانگی پوری، جنت الفردوس نہیں مانگا، کہا اے اللہ جنت میں ایک جھوپڑا دے دے، ایک گھر دے دے. اللہ نے کہا کہ تو نے اپنی حیثیت سے مانگا، میں اپنی ذات کے اعتبار سے آسیہ تجھے نوازوں گا. ساری جنت تیرے قدموں کے نیچے. مانگا تھا گھر کو، تجھے گھر والا محمد رسول اللہ بھی دے دوں گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں تیرا نکاح قیامت کے دن پڑھا دوں گا. ایسے اللہ کے واسطے اور رمضان کے مہینے میں کیا ملتا ہے مسلمانوں؟ کیا ملتا ہے روزہ چھوڑ کر؟ کیا ملتا ہے تراویح چھوڑ کر؟ وہ اللہ اتنا داتا، اتنا سخی، اتنا نوازنے والا. چھوٹی چیز کو مانگا ذرے کو تو پہاڑ دے دیا، پر کو مانگا پرندہ دے دیا. اسی لیے آقا نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اور جبریل امین نے کہا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ مسلمان. الفاظ غور کریں، کس نے کہا؟ کس نے؟ ایک فقیر ہمارے دکان کو آتا ہے، مکان کو آتا ہے، بابا اللہ کے نام پر دے دو، روٹی کا سوال ہے، 1 روپے زیادہ. ہم نے کہہ دیا، کہنے کو کہہ دیا. فقیر جب جا رہا تھا پلٹ کر کہا ہاتھ اٹھا کر خدا تیرے گھر کو غارت کرے، تیرے کو ہٹ بابا آؤ، روٹی چاہیے، یہ ٹوکن ہے ہوٹل کا، لے کر جاؤ. وہ پیوٹ گانجا مارو بابا اگر بتوا دیتا ہے تو مسلمان ڈر جاتا ہے. جبریل امین جو 1,24,000 پیغمبروں کے ساتھ عرش سے فرش تک خدا کا پیغام لاتے تھے، توریت، انجیل، زبور اور قرآن کے پارے لے کر آئے. مسجد نبوی میں نبی کے ریاض الجنہ میں وہ کہہ رہے ہیں وہ مسلمان تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے،
سے رمضان کا مہینہ پایا اور مغفرت اس نے حاصل نہیں کی، روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی، داڑھی بڑھاتا رہا، ٹی وی دیکھتا رہا، حرام خور کہنے والا کون؟ جبریل امین۔ اور آمین کہنے والے کون؟ جناب محمد رسول اللہ۔ ان کی بددعا میں اور نبی کے آمین کہنے میں مسلمانوں کو یہ شبہ ہے کہ اللہ اس بددعا کو ریجیکٹ کر دے گا؟ کون سی صورت لے کر، کون سا جگر لے کر، سینے میں کون سی چٹان لے کر تم رمضان کی بے حرمتی کر رہے ہو؟ اگر اب تک کی تراویح چھوٹی، روزے چھوٹے، توبہ کرو، رمضان کے بقیہ ایام کے لیے دعا کرو، مولا ہمیں حیات دے، ہمیں ان میں اکرام اور احترام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رمضان کا اکرام احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو خطائیں